اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 31 کے پارٹ 2 کی ابتدا کی جا رہی ہے، جس میں باب حقوق العباد میں سے باب دوم ہے اور حقوق العباد ہے۔ اور حقوق العباد میں پارٹ 2 میں ہم رشتہ داروں کے باہمی حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں گے، اور میں بحیثیت HOD اسلامیات ضلع حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، رشتہ داروں کے باہمی حقوق، جہاں والدین کے حقوق ہم نے پڑھے، میاں بیوی کے حقوق پڑھے، وہاں پر قرآن و سنت میں رشتہ داروں کے حقوق کو بارہا مقامات پر بیان کیا گیا۔ رشتہ دار کے لیے عربی زبان میں لفظ اقرب استعمال ہوتا ہے۔ اقرب قریب کی جمع ہے، اور اس کی جمع اقارب یا اقربا ہے، اور اس کے معنی قریبی یا نزدیکی لوگ ہیں، جن میں والدین، اولاد، زوجین کے بعد ہمارے قریبی جو لوگ ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے، جیسے چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رشتہ دار کے لیے ذی القربیٰ یا ذی الارحام کے لفظ استعمال ہوئے۔ عزیز طلباء، رشتہ داروں کے باہمی حقوق کو ہم ہیڈنگز کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر ان ہیڈنگز کے اندر قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں کہ جس سے ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ واضح ہو جائے گی۔ پہلی جو چیز بیان فرمائی وہ ہے حسن سلوک۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے، شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کیا جائے، اور ہر موقع پر ان کی خیر خواہی چاہی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، 83 ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں دیکھیے غور کے ساتھ کہ والدین کے ساتھ فوراً رب تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، لہٰذا یہاں پر رشتہ داروں کی اہمیت کو واضح طور پر بیان فرما دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں فراوانی ہو، فراخی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے قریبی اعزاء و اقرباء اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ لہٰذا اس حدیث پاک میں صلہ رحمی کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار حسن سلوک سے پیش آئے، اچھے سلوک سے پیش آئے تو تبھی اس کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کیا ہمیں تاکید کرتی ہے، ذرا دیکھیے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا یہ کمال نہیں کہ وہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دے، بلکہ کمال یہ ہے کہ رشتہ دار اس سے بدسلوکی کریں اور وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ گویا
کمال اس بات میں ہے کہ کوئی بدسلوکی کرے، برا سلوک کرے، اور پھر انسان اس کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ تو یہ ہمیں تاکید کی جا رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ دیکھیے گا، مالی امداد و اعانت کرنا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور دراز لوگوں کی خدمت میں پیش نظر آتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ دیوار ہے اور دیوار کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، یا بڑے ہی مالی حالات تنگ ہیں، لیکن ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ جو ان کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے، اور دوسری تیسری جگہ جا کر ہم مالی مدد یا دیگر معاونت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قطعی طور پر اس چیز کو رد کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں ہمیں واضح طور پر تاکید کی گئی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ آپ جو مال بھی خرچ کرو وہ والدین کے لیے ہو اور رشتہ داروں کے لیے ہو۔ اللہ اکبر! یہاں پر والدین کے ساتھ پھر رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا۔ گویا مال خرچ کرنا سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے اور پھر رشتہ داروں کے لیے۔ یہاں پر واضح طور پر تاکید فرما دی گئی اس آیت مبارکہ میں۔ ان کی ضروریات کے اوپر خرچ کیا جائے۔ جب ان کی ضروریات کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، رشتہ دار پر مال خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ دوہرا اجر اس لیے ہے کہ ایک تو ویسے ہی مال صدقہ کرنا یعنی کہ مال خرچ کرنا صدقہ ہے، اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنا یعنی کہ صلہ رحمی کرنا، یہ ایک اور اس کے لیے اجر ہے۔ لہٰذا اکثر و بیشتر بزرگ کہتے ہیں کہ جی پہلے خیش اور پھر درویش۔ خیش درویش کا معنی کیا ہے؟ خیش جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ قریبی اعزاء اور اقربا اور رشتہ دار ہیں، اور درویش مطلب باہر کہیں دور کوئی فقیر ہے، کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کی کیا کرنا؟ مدد و اعانت کرنا، امداد کرنا۔ وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، مالی طور پر بھی ہو سکتی ہے، کسی اور معاملے میں بھی ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھیے، تیسرا پوائنٹ ہے نیکی کی تلقین کرنا۔ رشتہ داروں کا ایک حق بھی یہ ہے کہ ان کو نیکی کی تلقین کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ الشعراء آیت نمبر 214 ہے، ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کو یہ تاکید کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ التحریم ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ ارشاد فرمایا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیے، خوشی اور غمی میں شرکت کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق بیان فرمائے، اور ان میں سے فرمایا جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ خوشیوں اور غمیوں میں شرکت کی جائے، اور کسی رشتہ دار کی خوشی پر حسد نہ کیا جائے۔ اللہ معاف کرے، معاملات یہاں تک ہوتے ہیں کہ کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، رشتہ داروں کی خوشی یا آسودگی برداشت نہیں ہوتی، اور طرح طرح کے
غلط کاموں سے ان کو کیا کیا جاتا ہے، پس و پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے قطعی طور پر منع کیا گیا۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یاد آ رہا ہے جو کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، جب تک کوئی شخص تجھے اپنی خوشی میں شرکت کے لیے دعوت نہ دے تو تو اس کی خوشی میں شرکت نہ کر، لیکن اگر کسی کا کوئی غم ہو تو اس میں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو اس کے غم میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے۔ تو یہاں تو دعوت بھی دی جاتی ہے، جب دعوت دی جاتی ہے تو بالکل این ٹائم پر این وقت پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ تو فلاں ناراضگی ہے، لہٰذا ہم اس ناراضگی کی وجہ سے اس کی جو یہ دعوت ہے ہم وہ قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کی فلاں دعوت پر نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا تاکید کی گئی ہے کہ خوشی اور غمی میں ہر صورت شرکت کی جائے۔ 5واں پوائنٹ عزیز طلبہ دیکھیے گا، باہمی تعاون ہے۔ باہمی تعاون ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، فرمایا ان کے مسائل کو حل کرنا، مصیبت کے وقت ان کے کام آنا، غریب و نادار رشتہ داروں کی کفالت کرنا، اور فرمایا یہ سب رشتہ داروں کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، ہر دکھ درد اور مصیبت میں اس کے روحانی، اخلاقی اور مالی مدد کی جائے، اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے 6واں پوائنٹ دیکھیے گا عزیز طلبہ، یہ ہے تحائف کا تبادلہ۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے، ہدیہ دو محبت بڑھے گی، یعنی کہ ایک دوسرے کو تحائف کا تبادلہ کیا جائے، تحفے دیے جائیں۔ اور پھر 7واں پوائنٹ ہے دیکھیے گا، رشتہ داروں کے درمیان صلح کروانا، یعنی کہ دو رشتہ داروں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان میں صلح کروا دینا، یہ بھی قرآن و سنت کا حکم ہے۔ ارشاد باری آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سورہ انفال، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ میں نے کل بھی آپ کو پوائنٹ بتایا تھا، آپس میں صلح صفائی سے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ صلح کروانا یہ ایک بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور اس صلح کے لیے اگر چھوٹے موٹے جھوٹ سے بھی کام لینا پڑے دو بھائیوں کو جوڑنے کے لیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آج ہم نے رشتہ داروں کے باہمی حقوق کو یہاں پر مکمل کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلے ٹاپک کو لیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے بہتر انداز میں تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔